الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء سجاجا، اور بنائے ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان، اور بنایا ہم نے ایک روشنی اور گرمی دینے والا چراغ، اور ہم نے فیض بار بادلوں سے موسلا دھار پانی اتارا۔ سامعین، آج ہماری سورہ النبا کی آیت مبارکہ نمبر 14 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ کل ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ رب ذوالجلال نے نیند کو تمہارے لیے تھکاوٹ دور کرنے کا ذریعہ بنایا، رات کو لباس بنایا، اور دن کو کسب معاش کا ذریعہ بنایا۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا جا رہا ہے، فرمایا کہ جیسے تم نے ہماری تمام باقی قدرت کے مظاہر کو ملاحظہ کیا ہے، زمین کو ہم نے بچھونا بنایا ہے، تو اس زمین پہ جب تم چلتے ہو تو ہم نے ایک مضبوط 7 آسمانوں والی چھت بھی تمہارے سر پہ قائم فرمائی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کے مظاہر ہیں ان میں سے بڑا عظیم مظہر ہے یہ آسمان، اتنا مضبوط اور اتنا سالڈ اور اتنا وزن رکھنے والا ہے، لیکن بغیر کسی ستون کے اور دیوار کے قائم ہے۔ اب یہ ملاحظہ کیجئے نا اس بات کو، ایک ہلکی سی بھی چھت جو ہے وہ بغیر دیوار کے، بغیر پلر کے، بغیر کسی لکڑی کے سہارے کے یا کسی اور سہارے کے وہ ہوا میں معلق نہیں ہو سکتی، وہ قائم نہیں رہ سکتی۔ اور اتنا بڑا آسمان ہوا میں معلق ہے کہ اس آسمان کے اوپر جو ایک ستارہ ہے یا سحاب ثاقب ہے، وہ اس کا اتنا وزن ہے کہ اگر وہ یہاں اس کے اوپر گر جائے تو تمام تہس و نحس کر دے، اتنا اس ایک ستارے کا وزن ہے، سیارے کا وزن ہے۔ لیکن وہ ساری چیزیں بغیر ستون کے، بغیر در و دیوار کے وہ قائم ہیں، اور اللہ نے انہیں قائم رکھا ہوا ہے۔ فرمایا غور کرو اس بات میں، اس میں ملاحظہ کرو اللہ کی قدرت اور اس کی نشانیوں کے انوار و مظاہرات کو اپنی نگاہوں سے سمجھو تو صحیح۔ اب یہ چونکہ وہ زمانہ ہے جب لوگ بتوں کے ساتھ بڑے وابستہ ہیں، بتوں کی محبت ان کے دلوں میں ٹوٹ ٹوٹ کے اور کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اور انہیں یہ عجیب بات لگتی ہے کہ کوئی ایک اللہ ہے، کوئی ایک رب ہے جس کو جھکنا ہے، جس نے یہ زمین بنائی ہے، جس نے یہ آسمان بنایا ہے، جس نے یہ 7 آسمان اور باقی چیزیں، سورج اور چاند یہ سب بنائے ہیں۔ تو ان کے لیے ظاہر ہے یہ بڑی اچنبھے کی بات تھی اور مشکل تھا اس کو سمجھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے پہلے دین یا اعتقادات کی بات نہیں کی، اللہ نے پہلے ان کے سامنے عقلیات کی بات کی۔ اب یہ ساری چیزیں جو بیان ہو رہی ہیں یہ کیا ہے؟ اس کا تعلق عقل کے ساتھ ہے، شعور کے ساتھ ہے۔ اللہ نے فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرمائیے، یہ باتیں آپ ان کے سامنے رکھیے، اگر ان کا شعور بھی کام کرتا ہے، یہ نہ آئے اعتقادات پہ، نہ آئے آیات پہ، ایک جو صاحب عقل اور صاحب شعور انسان ہے وہ جب ان چیزوں میں غور کرتا ہے تو لا محالہ وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کوئی ایک اس سے بڑی طاقت ہے جس نے اتنی بڑی طاقت والی چیزوں کو قائم اور قائم رکھا، وہ بڑی طاقت ہے۔ تو اس میں فرمایا گیا ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمانوں کی مضبوط جو چھت ہے ہم نے اس کو قائم کیا تمہارے اوپر۔ آگے فرمایا گیا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، اور پھر اسی آسمان میں جو آسمان دنیا تمہیں نظر آتا ہے، جو پہلا آسمان ہے، اسے آسمان دنیا کہا جاتا ہے۔ فرمایا جو آسمان دنیا ہے اس پر ہم نے ایک روشنی اور گرمی دینے والا بہت بڑا چراغ بھی پیدا فرمایا ہے۔ مراد کیا ہے؟ سورج۔ سورج کی کیا قدر و قیمت ہے اس کا کبھی اندازہ لگائیے کہ جب ایک دن کے لیے لائٹ چلی جائے، تمام اندھیرے چھا جائیں اور سورج نہ ہو اور رات کی تاریکی اور پھر یہی چلتی رہے
تو انسان کی زندگی کا وجود سارے کا سارا ختم ہو جاتا ہے۔ سردیوں کے اندر دیکھیے انسان ترستا ہے سورج نکلے، ہلکا سا بادل آتا ہے ساتھ ہی سردی شروع ہو جاتی، اور ایک سورج نکلتا ہے تو جناب ساری چیزیں، جناب آپ دنیا میں جو بھی نظام چلا لیں، اگر گرمی پڑ رہی ہے تو ہر جگہ آپ جس چیز کا بھی انتظام کر لیں تو اس کو آپ سردی میں تبدیل نہیں کر سکتے، اور سردی پڑ رہی ہو تو گرمی میں آپ سارا ماحول نہیں بدل سکتے۔ ایک سورج نکلتا ہے تو ساری سردی کے ماحول کو گرمی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ کمرے سے باہر، راستے، سڑکیں، ہر جگہ پر ایک سورج ہے اور اس نے سارے ماحول کو بدل دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں غور کرو، ہم نے تمہیں کتنا روشنی دینے والا۔ پھر جہاں روشنی، جب ہم انسان جو آرٹیفیشل روشنی کرتا ہے، یہ ساری مصنوعی روشنی ہے، اس مصنوعی روشنی میں جہاں جہاں یہ چراغ جلے گا یا یہ لائٹ جلے گی وہیں پر روشنی ہوگی، باقی جگہ پہ تو روشنی نہیں ہوگی۔ لیکن کمال ہے جب سورج نکلتا ہے تو ہر جگہ پر روشنی آ جاتی ہے، ہر جگہ پر روشنی آ جاتی ہے، ہر جگہ پر روشنی کے ساتھ منور ہر چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ ساری کائنات کو منور کرنے والا اور روشن کرنے والا، ایک روشنی دینے والے چراغ کے ساتھ یہ کون ہے؟ غور تو کرو، یہ روشنی کس نے دی؟ یہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی یہ نشانی ہے اس مالک کی۔ نہ بھی کوئی نبی آئے، نہ بھی کوئی رسول آئے، نہ بھی کوئی آیت آئے۔ کیا سورج جو ہے یہ چھوٹی آیت ہے؟ آیت کا معنی نشانی ہوتا ہے، عربی میں ایک آیت معنی نشانی بھی ہے۔ کیا یہ چھوٹی نشانی ہے؟ بہت بڑی نشانی ہے۔ اور پھر دیکھیے اس کا ایک وقت مقرر ہے، اس وقت مقررہ پہ وہ نکلتا ہے، اس کے غروب کا ایک وقت ہے، وہ اس وقت پر غروب ہو جاتا ہے، اور اس کی سرکولیشن جو ہے، اس کی مسلسل جو ہے وہ چل رہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی موسم آیا تو وہ رک گیا، بادل آئے تو وہ ٹھہر گیا، طوفان آیا تو وہ رک گیا، یا کوئی اور حالات آئے تو اس کی رفتار میں کوئی کمی آ گئی۔ نہیں، چاہے طوفان آئے، آندھی آئے، بارش آئے، گرمی ہو، سردی ہو، بہار ہو، خزاں ہو، اس کا جو اللہ نے ایک نظام بنا دیا ہے اس نظام کے ساتھ وہ چلتا جا رہا ہے۔ یہ مالک کا نظام ہے۔ آگے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا، اور اے لوگو اللہ وہی ذات ہے جس نے فیض بار بادلوں سے موسلا دھار پانی بھی برسایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک جگہ پہ پانی کا چھڑکاؤ کرنا ہونا تو انسان کو کتنی پریشانی ہوتی ہے، جناب فلاں جگہ چھڑکاؤ کرنا، جناب کوئی 100% وہاں پہ تعینات ہوتے ہیں۔ اللہ کی ذات ہے، ایک حکم فرماتا ہے ساری دنیا میں چھڑکاؤ فرما دیتا ہے۔ بادل کہاں سے آ جاتے ہیں؟ ابھی دیکھیے بارش ہوئی، کیا پورا نظام ہی اس نے بدل دیا، درخت صاف ہو گئے، پتے دھل گئے، ماحول ڈسٹ والا تھا صاف ہو گیا، آسمان سے پانی برسا اور اتنا صاف ستھرا پانی برسا، سبحان اللہ سبحان اللہ، تمام بیماریوں کو ختم کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے اے انسان کبھی غور تو کر، ان بادلوں میں جو پانی اٹھائے ہوئے ہیں، اور پھر وہ تمہیں پانی اس طرح اس میں نظر بھی نہیں آتا۔ باقی چیزوں میں تم دیکھتے ہو کہ پانی کی ایک کیفیت ہوتی ہے، وہ ایسا نہیں ہے۔ بادل جو بغیر کسی اور حوالے کے، اس میں کوئی نہ انجن فٹ ہے، نہ کوئی ایس پاور ہے، ہارس پاور بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ ہوا میں معلق ہے، ہوا کے اندر ہے۔ اس میں غور کرو، اور وہی بادل جو ہے پھر تم اس میں سے دیکھتے ہو پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی غور کیا یہ سارا نظام کرنے والا، اوپر پانی لانے والا، اوپر سے نیچے برسانے والا، یہ سارا کون ہے؟ یہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ اس لیے قرآن میں بار بار انسان کو اللہ کے جو فطرت کے مظاہر ہیں ان میں غور کی دعوت دی جاتی ہے، اس لیے کہ آیات ہیں، قرآن ہے، دینیات ہیں، اعتقادات ہیں، یہ تو جب کوئی سمجھائے گا پھر آگے پلے پڑے گی، پھر انسان اس کو قبول کرتا ہے نہیں کرتا، وہ بات کے لمبے معاملات ہیں۔
لیکن یہ والے جو مظاہر ہیں جو دنیا کے سامنے ہیں، یہ تو ہر ذی شعور انسان جب دیکھتا ہے تو اس کو اتنی تو کم از کم عقل ہونی چاہیے، وہ اس کو دیکھے اور غور کرے، اور اگر اللہ نے اس کو صاحب شعور بنایا ہے تو وہ اس غور اور خوض میں جب پڑے گا اور اس میں غور و خوض کرے گا تو اس کا دل خود گواہی دے گا اور دل سے مانے گا کہ واقعی یہ سارے نظام کو کنٹرول کرنے والی کوئی نہ کوئی تو پاور ہے نا، جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، بس وہی جو نظر نہیں آ رہا وہی خدا ہے۔ یہ کمال بات ہے، نظر بھی نہیں آتا اور ہر جگہ موجود بھی ہے، یہی مالک ہے، اسی کے نظام کے تحت ہر چیز کنٹرول کی جاتی۔ سائنس نے بہت ترقی کر لی، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، ظاہر اللہ نے انسان کو بہت شعور دیا ہے، انسان نے سائنس میں بہت ترقی کی ہے، آج جدید ترین آلات بھی آ گئے، تو سیزنل فورکاسٹ ہوتی ہے، یعنی موسم کی جو پیشین گوئی جسے کہتے ہیں کہ جی کل یہ ہوگا، کل بارش ہوگی، کل نہیں ہوگی، کل ہوائیں چلیں گی۔ اب ایک تقریباً پچھلے 2 ہفتے سے میں مسلسل جو سیزنل فورکاسٹ ہے نا اس پہ میں پورا غور کر رہا ہوں، پورا روزانہ کا، یقین کریں جو وہ پیشین گوئی کرتے ہیں اس کے برعکس ہوتا ہے۔ یہ 15 دنوں کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ میں نے کہا واہ میرے مالک، ہر چیز کا حقیقی فیصلہ جو ہے وہ تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ سائنس جہاں پہنچ جائے وہ انسان کی بنائی ہوئی ہے، اور یہ نظام کس کا بنایا ہوا ہے؟ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اب جب ہم انسان جو ہیں، کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیف عرفت ربک یا علی، اے علی بتائیے آپ نے اپنے رب کو کیسے جانا؟ کہا عرفت ربی بکسر العزائم، میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچان لیا، میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچان لیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا ایک میں ارادہ کرتا ہوں، پھر وہ ارادہ میرا اس کے برعکس ہو جاتا ہے، معاملہ اس کے برعکس ہو جاتا ہے، ارادے وہ ختم کے درے رہ جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں وہ جو ارادوں کو بدل دیتا ہے نا، ایک علی تیرا ارادہ ہے، ایک اس کا ارادہ ہے، پھر ہوتا وہی ہے جو اس کا ارادہ ہے، تو اس سے میں نے پہچان لیا وہی پاور ہے جو سارے نظام کو چلا رہی ہے۔ یہ تو عقلیات پہ مبنی بات ہے، یہ تو شعور کے ساتھ متعلق ہے۔ تو لہٰذا یہ آیات جو ہے مسلسل جو یہ آ رہی ہیں، یہ یہاں تک کی جو آیات ہیں، یہ 14 آیات سورہ نبأ کی، یہ ہمیں دعوت فکر دے رہی ہے، اور ہمیں غور کرنا چاہیے اللہ کے نظام میں، تاکہ ہمارا عقیدہ جو ہے وہ اور مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے، اور ہمارا رب کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اور مزید گہرا ہو جائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔